الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 8 کے خلاصے میں کل ہم نے آخر میں ایک بات مختصراً پڑھی تھی کہ آخری ربع میں آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی قوموں کا مختصر ان کے حالات ان کے احوال بیان کیے ہیں، اور نویں پارے کا جو ابتدا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، کہ قوم کے متکبر لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ اے شعیب، آپ اور آپ کے پیروکار جو آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بچنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ہماری ملت میں لوٹ آئیں، یعنی دوبارہ جس مشرکانہ عقائد کے جو حامل ہم تھے اسی آپ کے مشرک بن جائیں، یا پھر ایسے ہے کہ آپ کو ہم اپنے اس بستی سے نکال دیں گے، یا جلا وطنی ہو جائے گی یا پھر آپ کو دوبارہ مشرک بننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کو اس کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، دستور خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ کسی بھی بستی کو یا کسی بھی نبی کی قوم کو ہم نے عذاب دینے سے پہلے اس کو فقر و فاقہ دیا ہے، تنگی دی ہے، اس کو محتاج کیا ہے، پریشان کیا ہے، تاکہ وہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف آ جاتا ہے کہ یہ کیا پتہ میرا اسلام یعنی اس مذہب کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فقر و فاقہ ہر امت پر نازل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم خوشی بھی دیتے ہیں، فرحت دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، تاکہ یہ سمجھیں کہ اس نبی کی دعا کی وجہ سے انہیں خوشحالی ملی ہے۔ یعنی جب آدمی پریشان ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر خوشحالی آتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ آپ کا شکر، اب ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ عام روٹین ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے تھے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً عرض کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر مختلف الفاظ سے مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ان پیغمبروں میں سے جن کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے سے معلوم ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو یہود مدینہ ہیں ان کو بھی یا ذرا ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے حالات احوال کا تذکرہ ہے، تو شاید یہود مدینہ یہ سوچ کر کہ ہمارے نبی کا تذکرہ بار بار اس کتاب میں ہے تو یہ کتاب برحق ہوگی۔ اور ظاہر ہے جب بندے کی اپنے مزاج کی چیزیں کہیں پائی جاتی ہیں، فطرتی ایک مزاج ہوتا ہے تو اس کی طرف لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہ اسلام کی طرف لگاؤ ہو جائے۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بہت عبرت ہے، ایک ہی واقعہ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تکبر کرنے والا آدمی جتنا بھی طاقتور ہو آخر اس کو زوال ہے۔ تو اسی طرح ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اور اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا اور گفتگو ہوئی، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح دی، اور جادوگر جتنے بھی تھے وہ کلمہ پڑھ کر ان کی ملت میں آ گئے، ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ذکر کیا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دو خاص معجزے عطا کیے تھے، ایک یہ تھا کہ ید بیضاء اور دوسرا عصا موسیٰ، یعنی ید بیضاء یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے پھر نکالتے تو ایسے چمکتا جیسے سورج ہوتا ہے، اور عصا جو تھا وہ یہ تھا کہ پتھر پر اپنا اثر مارتے تو پانی کے چشمے بہہ پڑتے، اور سمندر پر مارتے تو پانی میں راستے بن جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف اور دعوت دی، تو انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر کئی قسم کے
عذاب آیا، یعنی جو ایک تو قبطی تھے جو بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ فرعون کی یعنی قبطیوں کی غلام تھی، جو مصر کے باشندے تھے قبطی، یہ ان کے غلام تھی بنی اسرائیل، یہ ان کے غلام تھے، ان کے کام کرتے تھے، تو یعنی ان کے اس میں کام کرتے تھے اور وہ ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو نبی ظاہر بنی اسرائیل میں سے آ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ کہاں مانتے تھے، فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو عذاب دعوت دیتے رہے، بہت کم بنی اسرائیل تو مسلمان ہو گئے، جو موسیٰ علیہ السلام کی یعنی جو غلام قوم تھی ایک قسم کی آپ سمجھ لیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل جتنے بھی تھی یہ بڑی ظلم میں پس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بار بار بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروائی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو تم تو اتنے ظلم میں پس رہے تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت تھی نہیں تھی قوم کے اعتبار سے، تم تو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، میں نے موسیٰ کو بھیجا تمہیں قبطیوں کے چنگل سے آزاد کروا کے دنیا کا بادشاہ بنایا، کتنی نعمتیں دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے ان قبطیوں کو یعنی فرعون کی قوم کو، تو وہ آگے سے نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے بڑا موقع دیا ان کو، وہ یہ نافرمانی کرتے تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا، یعنی مختلف عذاب آئے، تقریباً 9 قسم کے عذاب آئے بنی اسرائیل پر، قبطیوں پر، بنی اسرائیل پر نہیں جو قبطی تھے فرعون کے، اس پر جو فرعون کے ماننے والے تھے فرعون۔ ایک کبھی اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ فرماتے ہیں 5 کا ذکر ان میں سے تقریباً یہاں ہے، ولما فرسلنا علیہم الطوفان، کہ ان پر طوفان کا عذاب آیا، یعنی طوفان آیا بالکل تہس نہس ہو گیا سب کچھ، پھر کہا اب تو ایمان لے آؤ طوفان، پھر طوفان آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان ٹل گیا، پھر دوبارہ وہ سرکش ہو گئے، ایمان نہ لائے، پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا، یعنی ہر چیز میں ٹڈی، جہاں بیٹھتے وہاں ٹڈی، یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں ہر جگہ ٹڈی تھی، تو بہت زیادہ تنگ ہو گئے اس سے، ظاہر ہے انسان جہاں بیٹھے وہاں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی یہ اس سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ دعا کریں یہ ہم سے عذاب چلا جائے، ٹڈیاں چلی جائیں اور ماحول پاک صاف ہو جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ٹڈی ختم ہو گئی تو دوبارہ یہ سرکش ہو گئے، دوبارہ اسلام سے دور ہو گئے، ایمان نہ لائے۔ پھر جوں کا عذاب آیا، ان کے جو جوئیں ہیں ان کے بالوں میں، ان کے جسموں میں، ان کے کھانوں میں، ہر جگہ جوں ہی جوں ہوتی تھی، لیکن پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، لیکن وہ جب دعا کی عذاب ٹلا دوبارہ یہ سرکش ہو گئے۔ پھر مینڈک کا عذاب آیا، ان کے کھانوں میں، ان کے بستروں میں، ہر جگہ مینڈکیں ہوتی تھیں۔ اب یہ ایسی تکالیف اور ایسے عذاب تھے کہ بھئی اس قسم کے عذاب عموماً آتے نہیں ہیں، لیکن اس قدر تکلیف دے عذابات تم پر آ رہے ہیں تو یہ ضرور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور جب نبی دعا کرتے ہیں تو ٹل جاتے ہیں، تو اس قسم کے عذاب اگر تم پر آ رہے ہیں اور پھر دعا سے ٹل رہے ہیں تو اب تو کم از کم تم اسلام کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، لیکن نہیں آتے تھے۔ پھر خون کا عذاب آیا کہ وہ پانی منہ کو لگاتے تھے پینے کے لیے تو خون اندر جاتا تھا، اور اسی طرح کچھ چیز ہاتھ ڈالتے تھے تو خون ہاتھ میں آتا تھا، خون ہی خون ہو گیا سارا، تو وہ عذاب آیا۔ پھر وہ دعا کی، وہ دور ہوا، اور بھی کافی سارے عذاب آئے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، یعنی تھک گئے موسیٰ علیہ السلام بھی، اور اللہ نے فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین کہ بڑی کو مجرم قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم کے درخواست کی، مطلب وہی قوم کی درخواست کا تذکرہ ہے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر آپ دعا کریں، یعنی ہر عذاب کے بعد یہ کہتے تھے کہ جب ایک عذاب آتا تو کہتے آپ دعا کریں یہ ٹل جائے تو بات مان لیں گے، لیکن پھر بھی سرکشی کرتے تھے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، بالآخر خلاصہ یہ نکلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ ووعدنا موسیٰ ثلاثین، جب نہ مان رہے تھے تو پھر ایسے ہوا تھا کہ موسیٰ یہ 12 قومیں تھی بنی اسرائیل کی، ان پر بہت ظلم کرتے تھے یہ، تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے، ان کو ہجرت کا حکم دیا کہ بھیا تم چلے جاؤ۔ اب آگے سمندر تھا، سمندر سے راستہ بننا تھا، تو رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل گئے راتوں رات، لیکن فرعون کو خبر ہوگی تو فرعون اپنے سارے قبطیوں کے ساتھ ان کے پیچھے آ گیا، اور پیچھے آیا اور یہ 12 راستے بن گئے، اور یہ 12 راستوں پر چل کے چلے گئے، اور جو یہ فرعون اور قبطی تھے یہ دریا کے پاس پہنچے، اور اس کا 11ویں پارے کے آخر میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہاں پر بھی مختصراً تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو، پوری قبطی جتنی قوم تھی فرعون کی اتباع کرنے والی، سب کے سب قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو پھر اس طرح جب اب باقاعدہ امت بن گئی، بنی اسرائیل کو اچھا خاصا مقام حاصل ہو گیا، ان کی جو ان پر ظلم کرنے والے تھے وہ ختم ہو گئے اور یہ ان کی جگہ آ گئے،
اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اب آپ ہمارے نبی ہیں، اب ہمارے لیے کچھ ضابطہ حیات، شریعت، یہ دستور خداوندی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر 30 دن قیام کرو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لیلہ، اور پھر مزید 10 دن بڑھا کے 40 دن کر دیے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، بھائی کو۔ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ بہرحال وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات کا تذکرہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہ آیت بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے ملاقات کے لیے آئے اور رب ان سے ہم کلام ہوا، قال رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اپنی ذات کو دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی کلام بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اقبال کہتا ہے ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ کیسا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حسن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ولیکن ان دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اڑی کر گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں آپ کو۔ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے 8ویں پارے کے 7ویں پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں سے۔ حالت نیم ہوشی میں، حالت بیداری میں نہیں، حالت خواب میں یا حالت نیم ہوشی میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں کے ساتھ دیدار ناممکن ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے کہ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اب آپ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے اس دنیا میں نہیں دیکھا بلکہ وہ عالم بالا میں دیکھا ہے، اور وہاں یہ قانون نہیں چلتے، وہاں اس قانون سے مستثنا ہیں، یعنی آپ علیہ السلام پر یہ قانون نہیں لگتے دنیا کے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دنیا جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ٹائم ٹریول کا ایک عنوان چلتا ہے، تو آپ علیہ السلام جب معراج کے موقع پر یہاں سے اٹھ کر گئے تھے تو دنیا کا نظام رک گیا تھا، یعنی دنیا نے ٹریول کرنا سب اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا ہر چیز، اور پھر آپ علیہ السلام واپس آئے تو دوبارہ وہ نظم شروع ہوا۔ سائنسی طور پر بعض مسلمان سائنسدانوں نے یہ تدقیق لی ہے اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام گئے تو بستر گرم تھا، واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے کم وقت میں بھی اگر ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں بجلی کی ایک کرنٹ امریکہ سے یہاں تک ایک لمحے میں پہنچ سکتا ہے، تو اسی طرح آپ علیہ السلام معراج پر بھی جا سکتے ہیں، عالم بالا کا سفر ایک لمحے میں کر سکتے ہیں اور تمام معاملات آرام سے ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کا نظام سب رک گیا تھا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، معراج کے موقع پر بڑی تفصیلی واقعات ہیں وہ پھر اسی طرح ہیں۔ بہرحال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، یہاں پر فضائل ہیں آپ علیہ السلام کے، بلکہ اس سے پہلے والذین اتخذوا العجل سینالهم غضب، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنے جانشین بنایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، گوالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اس کا تذکرہ آگے بھی کہیں آ جائے گا، اس کی تھوڑی تفصیل ادھر ہی کر دیتے ہیں۔ جو بچھڑا ہے اس کو قرآن کریم میں بہت تذکرہ آتا ہے کہ بھئی بچھڑی کی پیروی کی، بچھڑے کو بنی اسرائیل نے معبود بنا لیا۔ تو بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو ان کے ساتھ ایک بندہ تھا سامری۔ اب سامری کا تذکرہ 16 پارے کے آخر میں تفصیل سے بھی آتا ہے۔ یہ سامری جو تھا یہ ایسا تھا کہ یہ مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی جیسے ان کی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو پالا جو تھا وہ فرعون نے پالا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون سے پرورش کروائی، حالانکہ بنی اسرائیل 90,000 بچے قتل کیے، 70,000 یا 90,000 بچے قتل کیے تھے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے کر کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے بچ گئے اور اسی کے ہاتھوں پرورش پائی، اسی کے ہاتھوں پلے۔ اس طرح سامری بھی تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح اس کی ماں ان کو چھوڑ کر ایک آ گئی تھی ایک جنگل میں،
ایک غار میں چھوڑ کر آ گئی تھی اور وہاں پر اس کی پرورش ہوتی رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ایک سانپ جو ہے ان کو کھانا روٹی دیتا تھا بہرحال، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس بچے کی پرورش کرتے رہے، اس کو کھانا دیتے رہے، اس کے سارے معاملات دیکھتے رہے۔ تو یہ بچہ جو تھا سامری، یہ جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعارف تھا، مطلب ان کو پہچان لیتا کیونکہ پرورش انہوں نے کی تھی۔ تو بہرحال جب یہ آ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا پاؤں پڑا تھا جس جگہ پر، تو فرشتوں کا پاؤں جہاں پڑتا ہے اس گھوڑے کا پاؤں، تو وہاں حیات ہوتی ہے، اس چیز میں حیات ہوتی ہے۔ تو اس نے گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑا تھا وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی، راستے سے آتے وقت اس نے مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی تھی، اور وہ مٹی جب اپنے ساتھ لایا تھا، ابھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے پاس کچھ سونا تھا، وہ سونا تھا ان قبطیوں کا جو فرعون کے جو ماننے والے تھے، ان کا سونا ان کے پاس امانت رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ سونا جتنا بھی تھا سارا کس کو واپس کرتے، وہ تو سارے غرق ہو گئے تھے۔ تو اس سونے کا انہوں نے سامری نے ایک بچڑا بنا لیا۔ اب جب بچڑا بنایا مطلب ایک بت بنا لیا اس جانور سا بنایا، اور اس بچڑے کے اندر مٹی جب ڈالی، وہ والی مٹی جو اس نے اس جبرائیل السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے اٹھائی تھی، وہ مٹی جب ڈالی اس کے اندر تو وہ بچڑا ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا، بولنے لگ گیا۔ اب انہوں نے کہا یہ خدا ہے، تو بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کا یہ تھا کہ بھئی ایک بے جان چیز سونا بولنے لگ گیا، تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بچڑا خدا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں بھی آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ایک بچڑے کے ٹیں ٹیں پر اس پر وہ ہے فدا ہو گئے اور اس کو وہ کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، ہارون علیہ السلام کو بھی کہا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کی تفریق کی وجہ سے کہ کہیں امت تفریق میں مبتلا نہ ہو جائے، میں نے اس لیے ان کو شدت سے منع نہیں کیا۔ بہرحال منع انہوں نے تھوڑا بہت تو کیا تھا، اپنی جگہ پر سمجھایا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے، شدت سے نہیں منع کیا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ کہا کہ قال فما خطبک یا سامری، آپ کے کیا حوال ہیں، آپ نے کیوں یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا بصرت پھر بما لم یبصروا بی فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، یعنی جو میں نے جیسے کہا نا کہ اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی، اس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اس پیغام رساں کے نقش قدم سے کچھ اٹھا لیا تھا، کچھ مٹی، فنبذتها، میں نے پھینکی، وکذلک سولت لی نفسی، اس کا 16 بارے میں تذکرہ ہے۔ بہرحال اسی کا یہی خلاصہ ہے کہ وہ بچڑا بھی یہی تھا اور اس کی یہ تفصیل تھی۔ اور پھر اس کے بعد سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی، بددعا یہ دی کہ تجھے جو ہاتھ لگائے گا ان تقول لا مساس، کہ تو ہمیشہ یہ کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ سامری جس کو چھوتا اس کو بھی بخار ہوتا اور اس کو بھی بخار ہوتا، اور یہ جس کو چھوتا اس کو جو چھوتا اس کو بھی بخار ہوتا، یعنی اس لیے یہ دور رہتا تھا۔ یہ جب چلتا تھا تو کہتا تھا لا مساس، مجھے کوئی نہ چھوئے، تجھے بھی بخار ہوگا مجھے بھی بخار ہوگا۔ تو اس تکلیف میں پڑے مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔ اب کہتے ہیں علماء کہ سامری کو موسیٰ علیہ السلام مار رہے تھے، ظاہر اتنا بڑا کام کیا تھا اس نے، قتل کر رہے تھے۔ تو فقہاء مفسرین فرماتے ہیں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے کہ سامری کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ سامری کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے کیوں منع کیا؟ کہتے ہیں کہ سامری تھا تو بڑا یہ اسی طرح بہت برا کام کیا تھا اس نے، لیکن یہ سخی تھا، تو اللہ نے کہا کہ یہ سخی ہے، میری مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور تکلیف میں عذاب دے دوں گا، لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پر بہرحال سامری کے حوالے سے شعر بھی بنتے ہیں کہ تقدیر ایسی چیز ہے کہ جس کی جبرائیل پرورش کرے وہ بت بنائے، جس کی فرعون پرورش کرے وہ نبی بن جائے۔ تو تقدیر جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اگر نبوت لکھ دی ہے تو فرعون کی پرورش سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر مقدر میں اللہ نے بدبختی لکھی ہے تو جبرائیل اسلام کی پرورش سے بھی آدمی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ بہرحال اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً تذکرہ۔ بہرحال آگے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آگے آپ علیہ السلام کا صفات کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ علیہ السلام رسول ہیں، رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں، آپ علیہ السلام امی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام بغیر لکھے پڑھے سب کچھ جانتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے ان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتباع کرنے ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہوگی۔
ختم نبوت پر آگے ایک دلیل بھی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اعلان عام کریں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا انبیاء کی طرح کسی خاص قوم قبیلے خطے یا ملک کے نبی نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تمام اقوام عالم جن و انس کے نبی تھے، قیامت تک آنے والوں کے نبی تھے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یہود کی بقیہ داستان ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ختم نبوت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے لے کر کئی آیات تک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، تیسرا ربو شروع ہوتا ہے کہ ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل نے احکام و تورات اور کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو چمٹی کی شکل میں جمع کیا، یعنی میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا تو وادی نعمان میں عرفات کی شکل میں تمام روحوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو، ان کی روحوں کو ایک چمٹی کی شکل میں جمع کیا اور سب کو کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو ہم سب کی روحوں نے، جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے، سب نے اس موقع پر کہا تھا قالوا بلا، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے گواہی دی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الست بربکم کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں تو نہیں یاد، لیکن بعض بزرگ بھی ہے، غالباً ایک بزرگ تھے، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھی کانوں میں الست بربکم کی آواز گونجتی ہے، یوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ آواز سنی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ آواز سنی تھی، تو کسی کو اللہ نے یاد کروایا، کسی کو نہیں یاد کروایا۔ تو بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور ایک بزرگ کا قول غالباً میری نظر سے گزرا تھا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اس لیے بتا دیا کہ امت یقین بھی کر لے کہ ایسے ہوا تھا۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب تم نے مجھے رب مان کر بھی دنیا میں آ کر میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ بلعام بن بورا کا واقعہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کریں، تو جبارین نے بلعام بن بورا سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کریں۔ یہ بہت نیک آدمی تھا، بلعام بن بورا بہت نیک آدمی تھا۔ تو یہ جب یہ دوسری قوم میں تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے جنگ کرنا چاہی تو اس قوم نے بلعام بن بورا کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرو، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس نے یہ کہہ کر بددعا کرنے سے انکار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہٰذا میں بددعا نہیں کرتا۔ قوم نے بار بار اصرار کیا، بالآخر انہوں نے اسے بطور رشوت بھاری رقم دی، اور پھر اس نے بیوی کے کہنے پر، یعنی جو عورت کی وجہ سے آدمی ہمیشہ خراب ہوتا ہے، عورتیں آدمی کو غلط راہ کی طرف لاتی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو جنت سے اتارے گئے تھے، حالانکہ حضرت حوا بالکل پاک خاتون تھی، لیکن کہتے ہیں کہ حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا درخت کھانے پر۔ تو اسی طرح بلعام بن بورا کو بھی اس کی بیوی نے مجبور کیا تھا کہ پیسے مل رہے ہیں بددعا کرو۔ تو اب اسی طرح بلعام بن بورا نے بددعا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ خود اپنی قوم کے لیے نکل گئے، بجائے بددعا ان کے لیے کرنے کے اپنی قوم کے لیے بددعا کر بیٹھا۔ یعنی زبان خود بلعام بن بورا کہ دین و دنیا برباد ہو گئے اور زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اسی طرح دین کا جو استعمال کرتا ہے، دین کو دنیا کی عوض جو شخص بیچتا ہے، اس کی بھی مثال کتے کی جیسی ہے، اس کی زبان بھی لٹک کر سینے تک آ جائے گی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی ہانپتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ بھی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، اور جب علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے ہیں، یہ بڑی نازک چیز ہے، پھر اس کا خیال کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ ورنہ جب دینی لبادہ ہم پر اوڑھ چکا تھا، جب دنیا کے لیے اس کو کوئی استعمال کرتا ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر عذاب دے دیتے تھے، تو اخروی عذاب میں تخفیف آتی تھی، یعنی دنیا میں عذاب مل
جاتا تھا آخرت میں عذاب کم ہوتا تھا، لیکن اب تو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا، کم ہوتا، دنیا میں عذاب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر جو اس طرح اب کریں گے تو ان کا آخر میں عذاب دوگنا ہوگا، تو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بلعم بن بورا ہے، پھر اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کریں گے، جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، تو اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اسی طرح آگے اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ انسان کی مثال دی ہے کہ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اولئک یعنی چوپائے میں خنزیر بھی آتا ہے، اولئک هم الغافلون، وہ اس سے بھی بدتر ہے، یعنی بے نمازی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ بہرحال امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کو موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قرأت کا ادب و لحاظ رکھا جائے، تو قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے توجہ لگا کر سنی جائے۔ تو جہری اور جو سری نمازیں ہیں، اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ واضح ہے کہ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 صورتوں کا نام ہے، تو نمازیں پھر دو طرح کی ہیں، جہری جیسے فجر مغرب اور عشاء، سری جیسے ظہر اور عصر، یعنی جہری جن میں قرات امام کرتا ہے اور سری جن میں قرات نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دو دیے ہیں، فاستمعوا له، جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز کرنے سے قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر توجہ سے سنیں، اور انصتو جو امام دوسری نمازوں سری نمازوں یعنی ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرے تب بھی توجہ سے سنیں، پیچھے قرات نہ کرے۔ تو آج کل ایک غیر مقلدین کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے، بڑا اصرار ہوتا ہے اس پر کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، قرات کرنی چاہیے، اور ہمارے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے کچھ قرات نہیں ہے، امام کے پیچھے امام سورت پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، جو بھی پڑھے، امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں ہے، بلکہ امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، اور یہی راج مذہب ہے۔ بہرحال اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن اس وقت ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، احناف کے مقلد ہیں، تو ہم پر اس کی پیروی لازم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔